جب گھر بنانے کی بات آتی ہے تو سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ظاہر ہے اس کی بنیاد۔ تو آج ہم قدم بہ قدم سمجھیں گے کہ ایک ایسی مضبوط بنیاد کیسے بنائی جائے جو نسلوں تک قائم رہے۔ چلیں شروعات کرتے ہیں ایک ماہر ٹھیکیدار کی اس بہت ہی اہم بات سے۔ یہ ایک سیدھی سادھی وارننگ ہے کہ بنیاد میں کی گئی ذرا سی بھی غلطی بعد میں کتنے بڑے مسئلوں کا سبب بن سکتی ہے۔ تو تعمیر کا جو سب سے پہلا عملی قدم ہے وہ ہے گھر کے نقشے کو کاغذ سے اٹھا کر اصل زمین پر اتارنا۔ اسے لے آؤٹ کہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا جاتا کیسے ہے۔ اس مرحلے میں زمین پر چونے سے وہ ساری لکیریں کھینچی جاتی ہیں جہاں جہاں دیواروں کے لیے بنیادیں کھودی جانی ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کوئی آرٹسٹ کینوس پر پینٹنگ سے پہلے ایک خاکہ بناتا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے پورے گھر کا خاکہ ہے۔ اچھا، تو یہ کیسے یقینی بنایا جائے کہ ہر کونا بالکل سیدھا یعنی 99 ڈگری پر ہے؟ اس کا راز ایک بہت ہی سادہ لیکن انتہائی مؤثر ٹیکنیک میں چھپا ہے جسے کہتے ہیں گنیا۔ یہی وہ چیک ہے جو کمروں کو ٹیڑھا ہونے سے بچاتا ہے اور ہر چیز کو اپنی صحیح جگہ پر رکھتا ہے۔ اور سب سے اچھی بات پتہ ہے کیا ہے؟ اسے چیک کرنا بہت آسان ہے، کوئی بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ بس کمرے کے دونوں ڈائیگنلز یعنی ایک کونے سے اس کے سامنے والے کونے تک فیتے سے ناپ لیں۔ اگر دونوں پیمائشیں 1 انچ کے فرق کے بغیر بالکل برابر ہیں تو سمجھے کہ گنیا ٹھیک ہے اور کمرہ بالکل چوکور بنے گا۔ اور یہ درست لے آؤٹ اتنا ضروری کیوں ہے؟ جیسا کہ حاجی بھائی نے سمجھایا، اس سے یہ پکا ہو جاتا ہے کہ دیوار بنیاد کے عین درمیان میں بنے گی، جس سے گھر کا وزن برابر تقسیم ہوگا اور ڈھانچے کو زبردست مضبوطی ملے گی۔ تو جب زمین پر نشان لگ گئے تو اگلا مرحلہ آتا ہے کھدائی کا، اور یہ وہ پہلا موقع ہے جہاں نہ صرف پیسے بچائے جا سکتے ہیں بلکہ گھر کی مضبوطی کو بھی یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کھدائی ہو تو کتنی؟ ایک مضبوط اور مستحکم بنیاد کے لیے عام طور پر جو گہرائی اور چوڑائی رکھی جاتی ہے وہ ہے 3 فٹ۔ لیکن 3 فٹ ہی کیوں؟ کیونکہ یہ وہ گہرائی ہے جہاں عام طور پر سخت اور مضبوط مٹی مل جاتی ہے جو گھر کو ایک ٹھوس بنیاد فراہم کرتی ہے۔ کھدائی کی گہرائی تو اہم ہے ہی، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ بنیاد کی کھائی کی جو تہ ہے وہ ہر جگہ سے بالکل ہموار ہو، یعنی ایک لیول پر ہو۔ اس میں ذرا بھی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے۔ اب ذرا اس سلائیڈ کو دیکھیں۔ یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ ایک ہموار کھدائی کا سیدھا اثر جیب پر پڑتا ہے۔ اگر کھدائی نہ ہموار ہے تو اسے سیدھا کرنے کے لیے فالتو اینٹیں اور مسالہ لگے گا، یعنی لاگت بڑھے گی، جبکہ ایک ہموار کھدائی مٹیریل اور پیسہ دونوں بچاتی ہے۔ کھدائی مکمل ہونے کے بعد ایک اور بہت اہم قدم ہے۔ کھائی کی تہہ میں جو نرم مٹی ہوتی ہے اسے کمپیکٹر یا دھڑمٹ سے اچھی طرح سخت کرنا۔ یہ قدم بنیاد کو مستقبل میں نیچے دھسنے یا بیٹھنے سے بچاتا ہے۔ اچھا جی، تو اب کھدائی مکمل اور مضبوط ہو چکی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ بنیاد کی دیواروں کی پہلی اینٹیں رکھی جائیں۔ یہاں ایک چھوٹا سا لیکن بہت ہی دلچسپ سوال ہے۔ جب مستری اینٹ لگاتا ہے تو اینٹ کے اوپر جو ایک گھڑا سا بنا ہوتا ہے اس کا رخ کدھر ہونا چاہیے؟ اوپر کی طرف یا نیچے کی طرف؟ یقین کریں یہ چھوٹی سی تفصیل بہت فرق ڈالتی ہے۔ اینٹ کے اوپر بنے اس گڑے کو ٹیکنیکی زبان میں فراگ اور عام زبان میں کشتی کہا جاتا ہے، اور اس کا ایک ہی مقصد ہے، مسالے کے لیے ایک مضبوط لاک بنانا۔ اور اس کا صحیح جواب ہمیں ایک اور ماہر جابر بھائی سے ملتا ہے۔ کشتی کا رخ ہمیشہ اوپر کی طرف ہونا چاہیے۔ جب مسالہ اس گڑے کو بھرتا ہے تو وہ ایک ایسا مضبوط جوڑ بناتا ہے جو دیوار کی طاقت کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ بنیاد کی دیواریں بننے کے بعد اب آتا ہے گھر کو زمین سے اٹھنے والی نمی یعنی سیم سے بچانے کا مرحلہ۔ اس کے لیے ڈالی جاتی ہے DPC یعنی ڈیمپ پروف کورس۔ سادہ لفظوں میں DPC کانکریٹ کی ایک واٹر پروف تہ ہے جو نمی کا راستہ نیچے ہی روک لیتی ہے اور اسے دیواروں میں اوپر چڑھنے سے باز رکھتی ہے، جس سے پینٹ اور دیواریں محفوظ رہتی ہیں۔ تو ایک اچھی DPC کی کم سے کم موٹائی کتنی ہونی چاہیے؟ ماہرین کے مطابق یہ کم سے کم 3 انچ ہونی چاہیے۔ اس سے کم موٹائی اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر پائے گی۔ لیکن صرف DPC کی موٹائی ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اس کے کامیاب ہونے کا سب سے بڑا، سب سے سنہری اصول یہ ہے کہ گھر کا جو فائنل فرش ہے یعنی ٹائلیں، وہ ہمیشہ DPC کی سطح سے نیچے رہنا چاہیے۔
اور یہ سلائیڈ اس کی وجہ بہترین طریقے سے واضح کرتی ہے۔ دیکھیں، اگر فرش ڈی پی سی سے اونچا ہے تو نمی آسانی سے فرش کے راستے ڈی پی سی کو بائی پاس کر کے سیدھا دیواروں میں چلی جائے گی، اور اس طرح ڈالی گئی مہنگی ڈی پی سی بالکل بیکار ہو جائے گی۔ چلیں اب تک کی تمام اہم باتوں کا خلاصہ کرتے ہیں، ایک ایسی چیک لسٹ کی شکل میں جو ایک مضبوط بنیاد کی ضمانت دیتی ہے۔ یہ 4 نکات یاد رکھنے والے ہیں۔ نمبر 1، لے آؤٹ کے لیے گنیا چیک۔ نمبر 2، پیسے بچانے کے لیے ہموار کھدائی۔ نمبر 3، مضبوطی کے لیے اینٹ کی کشتی کا رخ اوپر۔ اور نمبر 4، نمی سے بچاؤ کے لیے فرش کو ڈی پی سی سے نیچے۔ اگر ان 4 چیزوں کا خیال رکھ لیا جائے تو بنیاد کی مضبوطی کی گارنٹی ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، گھر ایک بار بنتا ہے اور اسے نسلوں تک قائم رہنا چاہیے، تو کیا اس کی سب سے اہم چیز یعنی اس کی بنیاد واقعی اس لائق بنائی جا رہی ہے کہ وہ وقت کا مقابلہ کر سکے؟